السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت صبر اور شکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت عطا فرمائی تھی۔ ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں، اور بہت زیادہ زمین ان کے پاس تھی، بیل بکریاں، اسی طرح کے جانور بھی بہت سارے تھے۔ بہت عالیشان ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور ان کی عبادت اتنی تھی کہ فرشتے بھی ان کی عبادت کے قائل ہو گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہماتن اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے بھی اس چیز پر رشک کر رہے ہیں، تو شیطان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، میں ایوب علیہ السلام کی عبادت کا قائل نہیں ہوں۔ وہ تو عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، عیش و آرام کی ان کی زندگی گزر رہی ہے، ہر طرح کی چیزیں مہیا ہیں، ان کے پاس بیل بھینس یہ تمام چیزیں ہیں، اسی طرح کھیتیاں باغات یہ سب چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ شکر گزار بندے ہیں، وہ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایسی طاقت دیں کہ میں ان کے مال کو ختم کر دوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا صبر باقی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دے دیا کہ جا، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ شیطان نے اپنے سب سپاہیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں ان سے کہنے لگا کہ اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سارے اس کے سپاہی اپنی اپنی طاقت بیان کرنے لگے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایسی طاقت رکھتا ہوں کہ زمین سے ایک چنگاری نکالوں گا اور سارے جنگل کو خاک کر دوں گا۔ کہا کہ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ اب فوراً حکم دیتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے سارے جانوروں کو جلا دو۔ یہ جاتا ہے اور ایوب علیہ السلام کے تمام جانور، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، تمام کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور پھر ایک انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے ایوب، تو جس خدا کی عبادت کرتا ہے، جس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس خدا نے تیرے تمام جانوروں کو جلا کر خاک کر دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے جواب ملتا ہے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے لے لے، اور جب چاہے جس کو جو چاہے دے دے۔ شیطان یہاں ناکام ہو گیا، پھر اس کو حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام کی تمام کھیتی اور تمام باغات کو آگ لگا دو۔ سارے باغ جلا دیے گئے، ساری کھیتی جلا دی گئی۔ پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ایوب، اے اللہ کے بندے، جس کو تو اپنا معبود مانتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے، اس رب نے تیری تمام کھیتی، تمام باغات جلا کر خاک کر دیے، مان جا، اس رب کی عبادت نہ کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہر چیز ہم کو دی ہے، اور جو رب نے جس چیز کو ہمیں دیا ہے اس کو اختیار ہے، وہ جب چاہے جو چاہے لے لے۔
اب شیطان یہاں بھی ناکام ہو گیا۔ جب یہ ناکام ہوا پھر اللہ کے دربار میں گیا اور کہنے لگا اے اللہ یہ تو اس کی باہر کی مصیبتیں تھی، مجھے اس کی اولاد پر اختیار دے، پھر سمجھوں گا میں کہ یہ آپ کا صبر کرنے والا ہے، شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور جو چاہے کر لیں۔ تو یہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوا اور تمام گھر کو الٹ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد اس کے اندر دب کر انتقال فرما گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسجد میں عبادت کر رہے تھے، وہاں جا کر کہتا ہے اے ایوب آج تو بہت ہی غضب ہو گیا کہ جس رب کی تو عبادت کر رہا ہے اس رب نے تیری تمام اولاد کو ختم فرما دیا اور تیرے گھر کو پلٹ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور غم کی حالت میں کہا کہ وہ مالک حقیقی جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی اور اللہ کی عبادت میں پھر مشغول ہو گئی۔ اس حالت میں شیطان پھر اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس صبر کو میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ تو نہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی نہ کچھ ہوا، آپ مجھے ایسا اختیار دیں کہ میں ایوب علیہ السلام کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جا، تجھے ہم یہ بھی حکم دیتے ہیں۔ یہ شیطان جب حضرت ایوب علیہ السلام سجدے کے اندر تھے تو زمین کے اندر سے نکلا اور ان کی ناک میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں خارش ہونے لگی، کھجاتے کھجاتے ان کے ناخن ختم ہو گئے، پھر لکڑی سے کھجانے لگے، لوہے سے کھجانے لگے، یہاں تک کہ پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، پورا جسم گلنے لگا، سڑنے لگا اور ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے جسم میں 12,000 کیڑے پیدا ہو گئے اور اس کیڑے کی درد اور تکلیف سے حضرت ایوب علیہ السلام کرہاتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے، کبھی بھی اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو نہ روکا۔ جب کیڑا زمین پر گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے زخم کے اوپر رکھ لیتے، کہتے کہ یہ تیری جگہ نہیں ہے بلکہ تیری جگہ میرا جسم ہے، اس جسم کے اندر رکھتے اور ایک کیڑا ایک بالشت کی برابر ہوتا تھا۔ ایک کیڑے کی لمبائی اتنی تھی کہ ایک بالشت برابر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوا اے میرے نبی ایوب گھبرانا، یہ جو تیرے جسم کے اندر کیڑے ہیں یہ کیڑے ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں اور 12,000 کیڑے تیرے جسم کے اندر تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان تمام کیڑوں کا ذکر کا ثواب آپ کو ملے گا۔